بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے معروف و مشہور بزرگ شیخ حسن افندی رحمہ اللہ کا انتقال اور شیخ عبدالمجید زندانی رحمہ اللہ کے انتقال پر شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اور امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان سبیح اللہ مجاہد کی تعزیتی کلمات۔ تفصیلات کے مطابق نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے معروف و مشہور بزرگ ترکیہ میں شیخ حسن افندی رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ رات اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ حضرت شیخ حسن قلندی آفندی رحمہ اللہ سن 1929 یا 1931 عیسوی میں تاشجی لارگاؤں، جو پہلے چارباشی کہلاتا تھا، میں پیدا ہوئے۔ شیخ حسن افندی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام عبداللہ افندی ہے، جو بنی قاسا نواز سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام شہریار خانم ہے۔ شیخ حسن افندی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر شروع ہی سے علم اور نیکی کے گھر سے ہی مشہور و معروف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ حسن افندی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی پرورش چھوٹی عمر میں ہوئی اور انہوں نے 9 سال کی عمر میں حافظ حبش افندی اور ان کے بیٹے حافظ محبوب افندی سے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ شیخ حسن افندی رحمہ اللہ نے عربی زبان اور علوم شرعیہ کا مطالعہ شیخ محمد حنفی اوغلو رحمۃ اللہ علیہ سے شروع کیا، جو لکور خواجہ کے عرف سے مشہور تھے۔ بعد ازاں انہوں نے شیخ علامہ حاجی دورسن افندی الجالکی سے علم حاصل کیا، اور شیخ جالکی رحمہ اللہ ان شیوخ میں سے ہیں جنہوں نے خلافت عثمانیہ کے زمانے کے علماء سے تعلیم حاصل کی ہے، اور وہ علماء میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ یاد رہے کہ شیخ جالکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے اور رشتے میں ان کے بہنوئی تھے۔ شیخ حسن افندی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم شرعیہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شیخ علامہ حاجی دورسن افندی الجالکی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ سے شرعیہ کی ڈگری حاصل کی، جو کہ شہر کے قصبے اوف میں واقع ہے۔ شیخ حسن افندی رحمہ اللہ نے اپنے استاذ شیخ علامہ حاجی دورسن الجالکی افندی کے مدرسہ میں ہی شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ جس سال شیخ محمود افندی فارغ التحصیل ہوئے اور استاذ بنے، شیخ حسن افندی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سال اسی مدرسہ میں تعلیم کا آغاز کیا۔ بتاتے چلیں کہ شیخ حسن افندی اور شیخ محمود افندی فوجی خدمات انجام دینے میں بھی ایک ساتھ رہے ہیں۔ فوجی خدمات کے دوران دونوں شیخوں کے درمیان گہرا تعلق تھا، کیونکہ وہ اس پورے عرصے میں ایک دوسرے سے خط و کتابت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ حسن افندی کے نام اپنے ایک خط میں شیخ علی حیدر افندی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی شناسائی کا تذکرہ کیا اور ان کے بلند مرتبہ کو بیان کیا، تو شیخ حسن افندی کے دل میں شیخ علی حیدر افندی کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو گئی۔ جب شیخ حسن افندی نے اپنی فوجی خدمات مکمل کر لیں تو انہوں نے ائمہ اور مبلغین کا امتحان دیا اور سن 1954 عیسوی میں برسہ شہر کے مرادیہ علاقے میں واقع مسجد میں امام مقرر ہوئے۔ انہوں نے 6 ماہ تک وہاں لوگوں کی رہنمائی کی، اور یہ مدت آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، جس میں غربت اور اس کے بعد آنے والی بیماریاں شامل ہیں۔ بعد ازاں شیخ حسن افندی شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر استنبول شہر گئے اور وہاں سے شیخ محمود افندی اور احسان افندی کے ساتھ شیخ علی حیدر افندی سے ملاقات کی۔ اس دورے کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ حسن افندی کا تعلق شیخ علی حیدر افندی سے ہو گیا۔ جب شیخ حسن افندی کو معلوم ہوا کہ شیخ محمود افندی شیخ الاسلام اسماعیل آغا کے القدیمۃ الحجریہ اسکول میں پڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی ملازمت استنبول کے علاقے فاتح میں منتقل کرنے کو کہا تاکہ وہ شیخ محمود افندی کے قریب ہو سکیں۔ جب شیخ حسن افندی نے کومرولو مسجد میں امامت شروع کی تو شیخ علی حیدر افندی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی استنبول شہر لے آئیں۔ چنانچہ شیخ حسن افندی اپنے گھر والوں کو بھی لے آئے اور مسجد کے قریب ایک مکان میں رہنے لگے جس میں وہ امام تھے۔ شیخ حسن افندی رحمہ اللہ نے کومرولو مسجد کے امام کے طور پر اپنا کام شروع کرنے کے بعد اسی مسجد میں فقہ کی کتابیں بھی پڑھائیں، جن میں حاشیہ الطحطاوی اور نور العزا نامی کتابیں قابل ذکر ہیں۔ اسی دوران انہوں نے شیخ الاسلام اسماعیل آغا کے پرانے مکتب میں قرآن کریم، عقائد اسلامیہ اور تفسیر نصفی اور تفسیر جلالین کی تعلیم کو بھی جاری رکھا۔ شیخ حسن افندی کی کومرولو مسجد کی انتخاب کی وجہ شیخ محمود افندی کی مسجد سے قربت تھی
اور یہیں سے وہ صبح کی نماز کے بعد اسماعیل آغا مسجد میں نقشبندی مظہر میں حاضر ہوتے تھے اور کئی سال تک وہاں مکتوبات امام ربانی سرہندی رحمہ اللہ کی تعلیم دیتے رہے۔ شیخ محمود افندی جب کبھی ملک سے باہر سفر پر روانہ ہوتے تو اپنی جگہ شیخ حسن افندی رحمہ اللہ کو اپنی ہفتہ وار تبلیغی نشستیں سونپ جاتے، جس میں مردوں کے لیے اتوار کی صبح اور خواتین کے لیے پیر کی صبح متعین تھی۔ شیخ حسن افندی رحمہ اللہ ایک بہترین نمونہ اور پیروی کے لیے ایک مثال تھے۔ وہ اپنے اخلاق، آداب، حلم، عاجزی اور خلوص میں اس قدر منفرد تھے کہ ان کے ارد گرد کے لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور وہ لوگوں کی اقدار کی تعظیم کرتے تھے۔ وہ لوگوں کے مسائل کا خیال رکھتے اور ان کو سنتے تھے، اس لیے انہوں نے ہر طبقے کے لوگوں کی محبت حاصل کر لی تھی۔ شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں پاک خواجہ یعنی شیخ الخالص کالبیاض والطیب کا لقب دے رکھا تھا۔ شیخ حسن افندی کے 10 بچے ہیں اور شیخ محمود افندی کے 2 بیٹوں نے شیخ حسن کی بیٹیوں سے شادی کی اور دونوں شیخوں کے درمیان باہمی نکاح اور رشتہ داری کی برکت ہوئی، اور اسی وجہ سے شیخ محمود افندی انہیں حریف یعنی رشتہ دار کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ شیخ حسن افندی نے اپنے بچوں کے علم سے محبت کرنے اور اچھے اخلاق کی تربیت سے پرورش کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بچے ترکیہ میں اسلامی مذہبی امور سے وابستہ تعلیمی مراکز میں امام، مبلغ اور خصوصی اساتذہ بنے ہیں۔ شیخ حسن افندی اپنی دعوت اور سرگرمیوں کو جاری رکھنے اور پھیلانے میں شیخ محمود افندی کے سب سے بڑے حامی تھے۔ سائنسی تدریس سے لے کر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ترویج میں، کیونکہ وہ مکمل طور پر شیخ کے ساتھ تھے۔ شیخ حسن شیخ محمود افندی رحمہ اللہ کے اتنے قریب تھے کہ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ جب سالانہ تبلیغی سفر پر نکلتے جو 15 دنوں سے لے کر 1 ماہ کے دورانیے کا ہوتا، تو شیخ حسن افندی اس سفر میں بھی ان کے ساتھ رہتے، اور اسی طرح عمرہ اور حج کے سفر میں بھی شیخ محمود افندی رحمہ اللہ کے ساتھ رہتے تھے۔ شیخ حسن افندی شیخ محمود افندی کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ شیخ محمود افندی رحمہ اللہ کو جب کبھی خصوصی معاملات اور مسائل پر مشاورت کرنی ہوتی تو انہی سے کرتے۔ شیخ محمود افندی نے ان لوگوں کی موجودگی اور گواہی میں، جن میں سے کچھ ابھی تک زندہ ہیں، شیخ حسن افندی کو سن 2003 عیسوی میں اسماعیل آغا کمیونٹی اتھارٹی کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ شیخ حسن افندی نے سربراہ کی حیثیت سے اپنا کام پوری طرح انجام دیا۔ شیخ محمود افندی کی سائنسی، رفاہی اور انسانی سرگرمیوں کے تسلسل کو یقینی بنایا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ شیخ حسن افندی رحمہ اللہ کی تمام دینی، علمی اور روحانی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی لغزشوں سے درگزر فرما کے انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ شیخ عبدالمجید الزندانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اور امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی تعزیتی کلمات۔ تفصیلات کے مطابق شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ یمن کے مشہور عالم دین شیخ عبدالمجید الزندانی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ عالم اسلام کے ان محقق اور مایہ ناز علماء میں سے تھے جن کی علمی اور تحقیقی خدمات سے پورا عالم اسلام سیراب ہوا۔ قرآن کریم کے علمی اعجاز پر ان کا کام نہایت قابل قدر ہے، اور یمن میں ان کی قائم کی ہوئی جامعۃ الایمان بہت عظیم کام تھا۔ افسوس ہے کہ وہ ناقدری کے نذر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ادھر دوسری جانب افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ انتہائی افسوسناک خبر ملی ہے کہ اسلامی دنیا کے بڑے دینی عالم اور تحریکی شخصیت شیخ عبدالمجید زندانی انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امارت اسلامیہ افغانستان ان کی وفات کو پورے عالم اسلام کے لیے سانحہ سمجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور اہل خانہ و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔